أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے ایک عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری ارواح نے مل کے جواب دیا بلا، جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو مجھے اپنا رب مانو گے۔ ادھر تو ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو وہ یاد کرایا گیا سبق ہم بھول گئے۔ چنانچہ کسی نے دکان کو رب بنایا، کسی نے کرسی کو رب بنایا، کسی نے کاروبار کو رب بنایا۔ گویا کہ ہر بندے نے اپنے لیے الگ الگ رب تجویز کر لیا۔ وہ جو ہمیں عالم ارواح میں سبق پڑھایا گیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں رہا، تو اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شاگردوں کی ایک جماعت عطا فرمائی کہ آپ نے ان کو وہ سبق پڑھانا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھایا، یا تو زبانی طور پہ پڑھایا یا قلبی توجہات اور قلبی تصرف کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں وہ سبق منتقل فرمایا، تازہ فرمایا۔ لہذا صحابہ کرام میں سے جو بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے رہا، آپ نے اس کو سبق یاد کرایا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ نے اگلوں کو یہ سبق یاد کرانا ہے۔ سارے صحابہ سبق کو یاد کرنے والے اور آگے پہنچانے والے تھے، لیکن تمام صحابہ میں سے ایک ممتاز اور منفرد شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے افضل اور برتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں تقریباً 15 آیات نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اسی آیت کی روشنی میں میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مفاخر و مناقب کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔
آپ توجہ فرمائیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو مخاطب فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگوں نے میرے محبوب کی مدد نہیں کی، تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے۔ آگے جس مدد کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی مدد ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے پہلا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی مدد اور نصرت کا تذکرہ فرمانا تھا تو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی مدد کی۔ مدد حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ کئی مرتبہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ عظمت پا لیتا ہے، وہ قرب پا لیتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کام کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ جو آپ نے بدر کے میدان میں ایک مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ میں نے پھینکی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے مدد فرمائی ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 طرح سے مدد فرمائی تھی۔ پہلی مدد تصدیق بلا تردد، تصدیق بلا تردد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ نے اپنا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ سنتے تھے تو سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ بچار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف فرمایا ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وعارضنی فیہ الا ابن ابی قحافہ فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ واستقام علیہ۔ میں نے دین اسلام کے بارے میں جب بھی کسی بندے سے بات کی، یا تو اس نے صاف انکار کیا یا تردد کا مظاہرہ کیا، سوچ بچار کرنے لگا۔ صرف ایک ابو بکر وہ شخصیت ہیں، میں نے جب بھی کسی امر کو ان کے اوپر پیش کیا الا قبلہ واستقام علیہ، بغیر کسی تردد کے میرے ہر امر کو انہوں نے قبول کیا ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تصدیق بلا تردد، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ تصدیق بغیر تردد کے، یہ آپ اکیلے اپنی ذات تک آپ نے اس کو محدود رکھا، بلکہ اسی وصف میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شریک کر لیا، اپنے والد کو بھی شریک کر لیا، اپنے پوتے کو بھی شریک کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں ان کے 4 پشتوں میں صحابہ بنے تھے۔ والد ابو قحافہ صحابی، ابو بکر صدیق صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی، محمد بن عبد الرحمن صحابی۔ 4 پشت، نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے وقفے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر حضرات انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصی میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی،
جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اتنا سارا کام رات کے ایک معمولی حصے میں مکمل ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ جب میں یہ بات عام لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تو کون تسلیم کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم کبھی بھی میری تصدیق نہیں کرے گی، اس بات کو نہیں مانے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور باقاعدہ روایات میں کثرت کے ساتھ یہ بات وارد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت لوگوں کو وہ خبر بتائی کہ رات کے وقت میں گیا تھا مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں پہ گیا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تو لوگ کہنے لگے کوئی ماننے والی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو ابو جہل نے کہا کہ اب موقع ہاتھ آ گیا، اب تو ابو بکر بھی اس بات کا انکار کرے گا، عقل ہی نہیں مانتی۔ چنانچہ ابو جہل اسی امید پہ خوشی خوشی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا۔ صبح کا وقت تھا، دروازہ کٹکھٹایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ ابو جہل نے کہا پتہ ہے آپ کو آج آپ کے دوست نے کیا بات کی ہے؟ پوچھا کیا بات کی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچا، حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتی ہوئی، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَإِن قَالَ ذَلِكَ لَصَدَقَ، اگر میرے محبوب نے یہ بات کی ہے تو سچی بات کی ہے۔ تو حضرت ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں انہو ذہب فی ساعت من اللیل الی المسجد الاقصی ورجع قبل ان یصبح، مسجد اقصی تک پہنچ گیا، واپس لوٹ کے آ گیا اور ابھی صبح بھی نہیں ہو چکی تھی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، میں اس سے بھی زیادہ بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یأتینی بخبر السماء غدوۃ وروحۃ فاصدقہ، صبح و شام میرے پاس آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں، میں ہر بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے آپ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ہل انتم تارکو لی صاحبی، ہل انتم تارکو لی صاحبی، انی قلت یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، تم میرے دوست کو چھوڑو گے، میرے دوست کو تنہا چھوڑو گے جب میں نے تم سارے لوگوں کے درمیان اعلان کیا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا قلتم کذبت، تم اس وقت میری تکذیب کر رہے تھے، اس وقت ایک ابو بکر ہی تو تھا جس نے مجھے کہا تھا صدقت، آپ نے سچی بات فرمائی ہے۔ تصدیق بلا تردد، یہ حضور کی پہلی مدد فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی اپنی گائے پر سوار ہو کے جا رہا تھا، تو اس آدمی نے گائے کو تیز چلانے کے لیے گائے کو کوڑا مارا، تو گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگی انی لم اخلق لہذا انما خلقت للحراسہ، میں تو سواری کے لیے پیدا نہیں ہو چکی، میں تو کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا ہو چکی ہوں۔ گائے نے جب یہ بات کر لی، حضور نے یہ بات فرمائی، مجلس میں کچھ منافقین تھے، کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ گائے بھی بات کرتی ہے،
گائے بھی کوئی بولتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَمَا هُمَا ثَمَّ، فرمایا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے، حالانکہ ابو بکر اور عمر اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ ابھی ان کو خبر بھی نہیں پہنچی تھی، فرمایا ابو بکر کا بھی اس بات پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ بکریاں چرا کے لے کے چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہو گیا، ایک بکری کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، پھر چراواہا پیچھے پیچھے بھاگا، اس نے بھیڑیے سے وہ بکری چھڑائی، جب چھڑائی تو بھیڑیا کھڑا ہو گیا اور بھیڑیے نے کہا کہ آج تو نے مجھ سے چھڑائی ہے یہ بکری، لیکن اس دن بکری کون چھڑائے گا جس وقت بکریوں کا میرے علاوہ کوئی چرواہا ہی نہیں ہوگا، گویا کہ میں ہی بکریوں کا چرواہا ہوں گا، تو کون بچائے گا؟ تو جب بھیڑیے کی یہ بات حضور نے نقل فرمائی، منافقین نے کہا سبحان اللہ ذئب یتکلم، بھیڑیا بھی کوئی باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو فإنی أؤمن بهذا وابو بکر وعمر، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس پر ایمان ہے، عمر کا بھی اس پر ایمان ہے، وما ہما ثم، اور یہ دونوں حضرات اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور کو اعتماد تھا کہ میں جو بھی بات پیش کرتا ہوں ابو بکر صدیق بغیر سوچے سمجھے میری ہر بات کو مانتا ہے۔ یہ نصرت کی پہلی صورت تھی، مدد کی پہلی صورت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی دوسرے طریقے سے کہ اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ طریقے سے خرچ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے بڑے تاجر تھے اور مالدار تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یہ قبل نبوت کی بات ہے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہیں تھا، ابھی وہ نوعمر تھے۔ جب وہ ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پہ جا رہے تھے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے، ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا احساس تھا کہ میرا بھائی، میرا دوست چچا کے ساتھ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ایک خادم کی ضرورت ہوگی، تو باقاعدہ ایک غلام خرید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ سفر میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ نبوت ملنے سے پہلی کی بات ہے۔ پھر جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے مکہ میں آگ لگ گئی اور مکہ کے لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، معاشی مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال میں سے 40,000 درہم خرچ کر لیے تھے۔ اگر ہم آج کی حساب سے بات کریں تو یہ 400 اونٹوں کے برابر قیمت بنتی ہے، اور 400 اونٹ آج کل تقریباً 12 کروڑ کے بنتے ہیں۔ 12 کروڑ روپے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کیے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما کان یقضی فی مال نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال میں ایسا تصرف کرتے تھے، ایسا استعمال فرماتے تھے جیسا کہ بندہ اپنا مال استعمال کرتا ہے۔ اتنا قریبی تعلق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے کثرت سے مال خرچ کیا تو ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، بٹن بھی نہیں تھے، کانٹوں کے ساتھ ان لباس کو آپس میں جوڑا ہوا تھا، عجیب مالی بحران کا شکار تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
دیکھا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے تو پوچھا کہ ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ابو بکر نے سارا مال مجھ پہ خرچ کیا ہے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے 2 پیغامات دیے ہیں، ایک تو یہ کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو، ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو، اور دوسری بات یہ کہ ابو بکر سے کہہ دیں کہ اہوا راضٍ عنی فی ہذہ الحال ام ساخط علی، ابو بکر اس حالت میں مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے؟ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر نے سنا تو فرمایا اسخط علی ربی، کیا میں اپنے رب پر بھی ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں، میں نے تو قرآن میں بھی کہا ہے رضی اللہ عنہم، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، یہ لوگ بھی اللہ سے راضی۔ مال بے درے خرچ کر لیا۔ اور تیسری چیز، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی مرضہ الذی مات فیہ، اپنے مرض وفات میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، عاصبا رأسہ فی خرقۃ، اپنے سر مبارک پر کپڑے کی ایک پٹی لپیٹی ہوئی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ فقعد علی المنبر، ممبر پہ بیٹھ گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، خطبہ دینا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا اما بعد فإن من امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، مجھ پر اپنے مال اور اپنی صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اور ایسے احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر میرے پاس رہے، ابو بکر میرے پاس رہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردت ان ابعث اقواما فی الاطراف یعلم الناس السنن والفرائض، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مختلف اطراف و اکناف میں بھیج دوں کہ جو لوگوں کو سنن اور فرائض کی تعلیم دے، سنن اور فرائض کی تعلیم دے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھیج دوں۔ تو کسی نے پوچھا ما تقول فی حق ابی بکر و عمر، آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں بھیجتے؟ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ فرمایا انہ لا غنا بی عنہما، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، ان 2 حضرات کے بغیر یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ فَإِنَّهُمَا فِي الدِّينِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، یہ دونوں حضرات دین کے کاموں میں میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ ابو بکر اور عمر کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اِنَّهُ لَا غِنَا بِي عَنْهُمَا إِنَّهُمَا فِي الدِّينِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ، یہ میرے لیے ایسے ہیں دین کے کاموں میں جیسا کہ آنکھ اور کان جو بندے کے ساتھ معاون ہیں، اسی طرح یہ دونوں حضرات میرے لیے معاون ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میرے صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی کوئی احسان تھا تو میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ میرے صحابہ پر، میرے صحابہ کا مجھ پر کسی بھی طور پہ احسان تھا تو میں نے ان کو بدلہ دنیا میں دے دیا، الا ما خلا ابی بکر، ابو بکر کے علاوہ، فإنہ یکافئہ
बिही अल्लाह तबारक व तआला यौमल क़ियामा, क्योंकि अबू बकर को एहसानात का बदला अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अता फरमाएंगे। गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इकरार कर लिया कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के एहसानात का बदला दुनिया में नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ही आखिरत में उनको एहसानात का बदला देंगे। और फिर अल्लाह ताला कैसे बदला देंगे? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये एजाज़ बख्शा जाएगा कि इन्नल्लाह ताला यतजल्ला लिन्नास यौमल आखिरति आम्मतन व लि अबी बकर खासतन। अल्लाह ताला क़ियामत के दिन आम लोगों के लिए आम तजल्ली फरमाएंगे, अपना दीदार कराएंगे, और अबू बकर को खास दीदार कराएंगे, बाकी लोगों से हट के अलग तलग अपना जलवा दिखाएंगे। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ताला इस तरह एजाज़ बख्शेंगे। चुनांचे जब हिजरत की रात थी, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हर मौका पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और मदद का हक अदा कर दिया। लेकिन हिजरत का सफ़र तो वफ़ाओं का सफ़र था, ये ईसार का सफ़र था, ये जान निसारी का सफ़र था। चुनांचे हिजरत के सफ़र में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़ात खुद और अपने पूरे घराने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर फरमाया। खुद साथ चले और साथ चले, शाना बशाना चलते रहे। हिजरत के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलना ये अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। किस कदर शदीद हालात थे, पुरखतर कैफियत बनी हुई थी। कुफारे मक्का ने 100 ऊंटों का इनाम का ऐलान कर दिया था कि जो बंदा इनकी खबर हम तक पहुंचा दे या इनको गिरफ्तार करके हम तक पहुंचा दे। उन पुरखतर हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद साथ साथ चलते रहे और दूसरी जानिब अपनी अहलिया को फरमाया था कि हमने गारे सौर में जाना है, 3 दिन वहां गुजारने हैं, आपने रोजाना ताजा खाना बना के हमारे पास भेजना है। अपनी अहलिया को खाना बनाने पे लगाया, अपनी बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना पहुंचाने पे लगाया। और आप यकीन करें, जिन लोगों ने गारे सौर को देखा हुआ है, आज भी दिन के वक्त गारे सौर तक पहुंचना कितना दुश्वार है। हालांकि अब तो किसी तौर पे रास्ते भी बन चुके हैं, उस वक्त तो रास्ते भी नहीं थे। मैं हैरान होता हूं कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मगरिब के बाद जब तारीकी छा जाती थी, ताज़ा खाना पहुंचाया करती थी और फजर होने से पहले अंधेरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गारे सौर तक खाना पहुंचाया करती थी। अपनी बेटी अस्मा को खाना पहुंचाने की ड्यूटी सौंप दी और अपने बेटे अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया कि आपने रात के वक्त हमारे साथ रहना होगा, खिदमत की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन फजर होने से पहले आपने मक्का मुकर्रमा पहुंचना होगा। पूरा दिन मक्का मुकर्रमा में फिरते रहते आपने मक्का वालों की खबरें मालूम करके शाम को हम तक खबरें पहुंचानी हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को ये ड्यूटी सौंप दी और अपने गुलाम को हुक्म दिया था कि आपने बकरियां चरानी हैं और बकरियां चराते चराते चराने के बहाने गारे सौर के दहाने पे पहुंचानी है और हम तक ताज़ा दूध पहुंचाना है। चुनांचे अपने गुलाम की जिम्मे ये काम लगा लिया, गोया कि पूरा घराना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे लगाया हुआ था। रात का वक़्त था, सफ़र कर रहे थे। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। कभी दाएं तरफ को हो जाते थे, कभी बाएं तरफ को हो जाते थे, कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या वजह है, आप या तो आगे चलें या पीछे चलें, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं, कभी बाएं, कभी पीछे हो जाते हैं, वजह क्या है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, जब मैं दाएं तरफ चल रहा होता हूँ मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आगे की जानिब से कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुँचा दे। मैं आगे हो जाता हूँ, फिर मुझे डर लगता है कि बाएं जानिब से कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं बाएं तरफ को हो जाता हूँ, फिर मुझे डर लगता है कि पीछे की जानिब से कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं पीछे हो जाता हूँ।
میں تصور کرتا ہوں جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا وہ پورا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرتے ہوئے مکمل کیا ہے. اپنی جان اپنے اہل و عیال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. اور مدد کی چوتھی صورت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق واحد صحابی تھے جنہوں نے ان مخدوش حالات میں امت کو سنبھالا دیا. امت کو سنبھالنے والا اس وقت کوئی دوسرا نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور یہی صلاحیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور رس نگاہوں سے معلوم کی تھی. یہی تو وجہ تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی حالت میں تھے، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا. آپ کو اندازہ تھا کہ ابو بکر واحد شخصیت ہیں جو امت کو سنبھالا دے سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جان کا واقعہ پیش آیا. حضرات صحابہ کرام کی عجیب حالت بنی ہوئی تھی. لوگوں کے اوسان خطا ہو چکے تھے، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب والے شخص بھی اپنے حواس گم کر چکے تھے. ننگی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی کہ جو بندہ یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر عوالی کی طرف تشریف لے گئے تھے. جب ان کو وہاں خبر پہنچی تو گھوڑے پہ سوار بھاگتے ہوئے پہنچ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کی مبارک ماتھے کا بوسہ لیا، پھر فرمایا بے ابی علیک و امی، میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں. طبت حیا و طبت میتا، میرے محبوب آپ نے زندگی بھی اچھی گزاری اور آپ کی وفات بھی اچھی حالت میں ہو چکی ہے. پھر آپ نے حضرت حضور علیہ السلام کی مبارک چہرے پہ کپڑا ڈال دیا. پھر مسجد نبوی کی طرف آئے. پھر مسجد نبوی کے حالات کا آپ نے جائزہ لیا کہ کوئی ادھر پڑا رو رہا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا بے حال ہو چکا ہے. حضرت عمر کے خوف سے کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے، میرے بھائیو یہ تکوینی معاملہ ہوتا ہے. وہ تکوینی معاملہ تھا. جب حضرات صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو ان کو حوصلہ ہو گیا، ان کو تسلی ہو گئی کہ اب انشاءاللہ مسائل کا حل نکل آئے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا منبر پہ تشریف لے گئے. آپ نے کسی کو نہیں فرمایا تھا کہ او لوگوں قریب قریب آ جاؤ، آپ نے آپ سے ضروری بات کرنی، نہیں. تکوینی معاملہ تھا. صحابہ کرام خود بخود منبر کی طرف اکٹھے ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی تلوار نیام میں ڈال دی، وہ بھی منبر کے قریب آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطبہ دیا، چند آیات پیش کر دیں جن آیات سے معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم کل نفس ذائقۃ الموت. اس طریقے سے چند اور آیات انہوں نے تلاوت کر لیں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ تعالی فإن اللہ حی لا یموت. تم میں سے اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو رسول اللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی. سمجھا
پرانا مقصود تھا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق وہی اسی طرح برقرار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا مقصد بھی اللہ کے ساتھ تعلق برقرار کرنا تھا، اور اگر رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا دیا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس طرح دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، کیسے ان کو دفنایا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی شان کہ ان تمام تر سوالات کے جوابات حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے مسئلہ بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، پھر خلافت ملنے کے بعد چند کام ایسے تھے جو انتہائی ضروری تھے۔ ایک طرف تو انتشار تھا، منافقین جو تھے وہ انتشار برپا کرنا چاہ رہے تھے تاکہ انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا معاملہ تھا، وہ انتہائی ضروری امر تھا۔ تیسری جانب مسیلمۃ الکذاب کو انجام تک پہنچانا تھا، یہ تیسرا معاملہ تھا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے علانیہ طور پہ بیزاری کا اظہار کر لیا، ان کی سرکوبی کرنا یہ چوتھا معاملہ تھا۔ یہ چار بڑے معاملات تھے، اور حضرات صحابہ کرام پریشان تھے کہ ان معاملات پہ کیسے قابو پایا جائے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤثر انداز میں اقدام کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باہمت شخصیت نے بھی کہہ دیا کہ ابو بکر تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف اتنا سخت اقدام نہ کریں، ابھی نرمی کا مظاہرہ کریں، حالات اچھے ہو جائیں گے پھر بعد میں سختی کر لیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو۔ قد انقطع الوحی وتمت الدین، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا؟ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں اگر اونٹ کی رسی دیا کرتے تھے، اگر آج مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کر کے رہوں گا۔ اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر بعد میں حضرت عمر نے فرمایا، الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کے استقامت کو دیکھا تو فرمایا کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، لقد رجح ایمان ابی بکر بایمان جمیع هذه الامہ، ابو بکر کا اکیلا ایمان پوری امت کی ایمان سے زیادہ مضبوط ثابت ہو گیا۔ اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری امت کی ایمان پر راجح ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ ولولا اید اللہ الصدیق لضاعت الامت وتفرقت، اگر اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا نہ کرتا تو یہ امت منتشر ہو جاتی، امت میں افتراق پڑ جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ امت کو یکجا رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کو سنبھالا دینا یہ مدد کی چوتھی صورت تھی۔ تو اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، حضرت ابو بکر صدیق نے چار طرح مدد کی۔ آگے فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان کو نکالا کافروں نے، ثانی اثنین، کہ حضور دو میں دوسرے تھے، ایک ابو بکر دوسرے حضور تھے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو فرما رہے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہونا، صاحب کو فرما رہے تھے پریشان نہ ہونا۔ توجہ فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ صحابی کو فرما رہے تھے، فرمایا کہ صاحب کو فرما رہے تھے۔ اذ یقولو لصحابی، صحابی ہے نہیں، اذ یقولو لصاحبہ، اپنے صاحب کو فرما رہے تھے۔ صاحب اور صحابی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ صحابی وہ بندہ جس نے رسول اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا،
ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گیا۔ صاحب وہ بندہ جس نے رسول اللہ کی طویل عرصے تک صحبت پائی ہو، اور حضرات صحابہ کرام میں ابو بکر واحد شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صحبت پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اول دن سے لے کر آخر دن تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا جس میں سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے جدا ہو چکے ہوں۔ اگر جسمانی طور پہ جدا تھے یا جدا ہو جاتے تھے، قلبی طور پہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحب تھے، ایک جبرائیل فرشتوں میں اور صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق۔ حضور کے دو صاحب تھے، ایک جبرائیل اور ایک ابو بکر صدیق۔ جبرائیل کبھی کبھار آتے تھے، ابو بکر صدیق ہمیشہ کے لیے حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جبرائیل سید الملائکہ ٹھہرے اور ابو بکر صدیق سید الصحابہ قرار پائے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے تھے، گویا کہ قوم کو امتحان میں ڈالتے تھے کہ مانے یا نہ مانے، سیدنا صدیق اکبر اس کی تصدیق کر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ویسے تو مختلف مواقع پہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی رفاقت اور صحبت کا حق ادا کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحبت کا حق ادا کیا، لیکن دو مواقع ایسے تھے جس میں جبرائیل نے صحبت اور رفاقت کا حق ادا کیا اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ایک موقع ایسا تھا جس میں ابو بکر اکیلے تھے حضور کے رفاقت میں، کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ ایک معراج کا سفر تھا، دوسرا ہجرت کا سفر تھا، اور دونوں اسفار میں قدر مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن رفاقت میں، وفا شعاری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلہ جبرائیل سے زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کا سفر رات کے وقت اور معراج کا سفر رات کے وقت۔ ہجرت کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے سے شروع ہوا تھا، نہیں، معراج کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے سے شروع ہوا تھا، اور ہجرت کا سفر حضرت ابو بکر صدیق کے ٹھکانے سے شروع ہوا تھا۔ معراج کے سفر میں جبرائیل حضور کے دروازے پہ آئے تھے، اور ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے تھے۔ اور پھر معراج کا سفر ایک اعزاز تھا، جبکہ ہجرت کا سفر ایک امتحان تھا۔ معراج کے سفر میں کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ ہجرت کے سفر میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے والی بات تھی۔ معراج کے سفر میں کوئی دشواری نہیں تھی، بہت آسانی کے ساتھ سفر ہوا، جبکہ ہجرت کا سفر مشقتوں کی داستان، صعوبتوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ معراج کے سفر میں سواری براق تھی، اور ہجرت کے سفر میں سواری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات تھی۔ معراج کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل ہوا تھا، جبکہ ہجرت کا سفر تو کئی دن اور کئی راتیں مسلسل مشقتوں پر محیط تھا۔ اور پھر معراج کے سفر میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ جبرائیل بے وفا ثابت ہو گئے، ساتھ نہ دے سکے، معذرت کر لی، جبکہ ہجرت کے سفر میں کوئی ایسا موڑ نہیں آیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور آخری دم تک اپنی رفاقت کا ثبوت پیش کر لیا۔ اذ قال لصاحبہ، وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے، لا تحزن۔ اب سنیے، حزن کہتے ہیں خوف کو، اور خوف کہتے ہیں، خوف کو عربی زبان میں تھوڑا سا فرق ہے، حزن اور خوف دونوں میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے بندے کو لاحق ہو، اپنی ذات کی وجہ سے بندہ ڈر رہا ہو، اور حزن کہتے ہیں بندہ دوسرے کی وجہ سے ڈر رہا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں ڈرنا، نہیں، فرمایا لا تحزن،
حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر اپنی ذات کے بارے میں نہیں ڈر رہا، ان کو میری وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا، اور آگے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، معنا ہمارے، یہ جو 3 حروف ہیں نا، میم عین نون اور الف، 4 حروف ہیں، یہ حروف اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر مناسبت، مماثلت حاصل تھی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک خاص مناسبت ہوتی ہے، شاگرد پر استاد کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی شاگرد با کمال ہوتا ہے کہ استاد کا زیادہ رنگ اپنے اندر جذب کر لے، استاد کی صفات، استاد کی خصلتیں، استاد کے کمالات کو اپنائے، وہ رنگ اپنے اوپر چڑھائے، وہ شاگرد زیادہ با کمال ہوتا ہے، یا وہ مرید زیادہ با کمال ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کی صفات اور کمالات کا عکس اور پرتو نظر آئے۔ اور میرے بھائیوں، اس نسبت کا ایک درجہ وہ بھی آتا ہے کہ استاد کے تمام کمالات شاگرد میں منتقل ہو جاتے ہیں، پیر کی تمام تر صفات اور خصوصیات مرید کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے مرید اپنے پیر کا چلتا پھرتا نمونہ نظر آتا ہے۔ تصوف کے اصطلاح میں اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں کہ مرید اور شیخ کے درمیان صفات کے اعتبار سے اتحاد قائم ہو چکا ہے، شاگرد اور استاد کے درمیان صفات اور کمالات کے اعتبار سے اتحاد قائم ہو چکا ہے، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کو نسبت اتحادی حاصل تھی، حضور کی صفات اور کمالات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں جھلکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ اپنے گھر تشریف لائے، پریشان تھے، خوف زدہ تھے، اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آ چکا ہے، معلوم نہیں میں اس کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا، اتنی بڑی ذمہ داری آ چکی ہے، میں اس کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پریشان تھے، اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں تو اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار اور حوصلہ مند خاتون تھی، کہنے لگی کلا، ہرگز نہیں، واللہ قسم خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، غریبوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، غریب اور نادار لوگوں کو کما کر دینے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور سماوی حادث کی صورت میں آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند صفات گنوائیں کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مکی دور میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے تھے، ایک کافر سے ملاقات ہوئی، کافر کا نام ابن دغینہ تھا، وہ تھا تو کافر لیکن طبعاً اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کی قوم مجھے یہاں جینے نہیں دیتی، اس لیے میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن دغینہ نے کہا انہ لا یخرج ولا یخرج مثلک، آپ کی طرح بندہ نہ مکہ سے جائے گا، نہ اس کو جانے دیا جائے گا، نہ اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ آپ تو بڑی صفات والے ہیں، اور ایسی صفات والے بندے مکہ میں رہیں گے۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ یقین کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا تھا، ابن دغنہ مشرک تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی انہی صفات کا تذکرہ کر لیا۔ اتنا حضرت ابو بکر صدیق حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ مشرکین کو بھی پتا چل رہا تھا کہ وہی صفات ان کے اندر موجود ہیں جو ان کے استاد ان کے شیخ و مرشد کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کرنے پر ناراض تھے۔ ناراض اس لیے تھے کہ ظاہراً صلح کی شرائط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ حضرت عمر کو اس بات کا افسوس تھا کہ ہمیں کفار کے ساتھ قتال کرنا چاہیے تھا، یہ جو ہم نے صلح کی ہے یہ ذلت پر مبنی صلح ہے۔ وہ کہہ رہے تھے فَفِيمَ نُعْتَ الدَّنِيَّةَ، ہمیں ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، حضور نے جوابات دے دیے۔ وقت مختصر ہے، میں تمام تر سوالات بیان نہیں کر سکتا، ٹائم میں مزید نہیں لینا چاہتا، چنانچہ حضور نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ میری ان سوالات کی وجہ سے حضور اس معاہدے کو ختم کر دیں گے، قتال کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن وہ تو بات نہیں گئی۔ تو حضرت عمر چلے گئے، ایک اور مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق سے وہی سوالات پوچھے۔ آپ یقین کریں جو جوابات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، بالکل لفظ بلفظ وہی جوابات حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو دے دیے تھے۔ اتنی مناسبت تھی سوچ میں، ذہنیت میں، اعتقاد میں، نظریہ میں، فکر میں، اتنی مناسبت پائی جاتی تھی، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ اور پھر جب ہم مزید دونوں حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا اتقى ولد آدم، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا انا اغیر ولد آدم۔ پھر دوسرے مقام پہ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر اغیر امتی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صرف یہ نہیں، یہ صفات نہیں، بلکہ تکوینی طور پہ دونوں حضرات کی زندگیوں میں ہمیں کچھ مماثلت نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پیر کے دن ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے مصافحہ کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق آگے ہو گئے اور لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے محبوب کو مصافحہ کرنے کی مشقت میں نہ ڈالا جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، نبی کون ہے، صحابی کون ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر کے خوش ہو رہے تھے کہ رسول اللہ سے ہمارا مصافحہ ہو گیا، اور کافی دیر کے بعد جب دھوپ
तेज हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सर पे अपनी मुबारक चादर से साया कर लिया। तब लोगों को पता चला कि हम तो शागिर्द के साथ मुसाफा कर रहे थे, उस्ताद तो कोई और शख्सियत है। इतना उनके रंग में रंगे हुए थे कि लोगों के लिए पहचानना दुश्वार था। तो अगर यही बात है तो हम ये अकीदा रखने में हक बजानिब हैं कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बारी किसकी आती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की आती है। फिर हुजूर के बाद पहली बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में और उनकी तालीमात में हमें भी कुछ सबक मिल। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सीरत बयान करना महज जज्बात में लाने के लिए नहीं था। इसमें हमें एक सबक मिलता है कि अगर हम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं तो हम उनकी तालीमात को, उनकी सीरत को, उनकी सिफ़ात को, उनके अमाल को अपनाने की कोशिश करें। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी तस्दीक के साथ, आज हमें भी चाहिए कि हम दीन की तस्दीक में तरद्दुद का मुजाहरा न करें। आज अफसोस से कहना पड़ता है जदीद साइंस, जदीद तालीमात, जदीद उलूम की वजह से तशकीक, लोगों के दिलो दिमाग में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। जब भी आप कोई बात करते हैं कहते साइंस नहीं मानती, जब भी आप कोई दीन की बात करें कहते जदीद उलूम नहीं मानते। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल की तालीमात आज हम तक पहुँचे तो हम बिला तरद्दुद उन तमाम तर तालीमात की तस्दीक कर लिया करें, इसमें कोई शक न किया करें। इसी तरीके से हम अपने माल के ज़रिए, अपनी जान के ज़रिए दीन की मदद किया करें, जिस तरह के सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह की मदद फरमाई थी। आज रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन वो दीन तो हमारे दरमियान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिशीन हज़रात उलमाए किराम, मशाइख तो मौजूद हैं, तो दीन के कामों में हम उनके साथ मदद कर लिया करें ताकि हमारा भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नक्शे कदम पे चलने में हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।